رات میں جنم لینے والی عجیب و غریب کہانی جو کہ پڑھنے والوں کو دہلا کے رکھ دے گی۔ نزاکت کی آنکھ کھل جانے پر اس نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ قبرستان کی ساری قبریں پھٹ چکی تھیں۔ ان قبروں سے کفن میں لپٹے مردے باہر آ کر ایک جگہ جمع ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کا حیران ہونا بچا تھا۔ وہ اس وقت اپنی گاڑی میں لیٹے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ رات میں یہاں جاتے ہوئے اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ ایسے میں کسی کی مدد ملنے کا کوئی امکان ممکن نہ ہونے پر اس نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کے 2 بجے وہ کسی کو مدد کے لیے بلاتا بھی تو بلاتا کیسے؟ صبح ہونے پر ہی مدد آ سکتی تھی۔ نزاکت کی پرائیویٹ ٹی وی چینل پر ملازمت تھی۔ اس کا کام چینل کے لیے اسٹوری تیار کرنا، ایسے واقعات کو فلم بند کرنا جس کو دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جائیں۔ ابتدا میں نزاکت کو یہ کام بہت مشکل لگا، کیونکہ روزانہ خبریں لانا اتنا آسان کام نہ تھا۔ خبر کی تلاش میں مارے مارے پھرنا، پھر خبر میں سنسنی پیدا کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اب یہ کام دلچسپ محسوس ہونے پر وہ خوش ہوتا۔ آج بھی وہ ایک اسٹوری کے سلسلے میں ایک گاؤں گیا تھا۔ آتے ہوئے اسے دیر ہو گئی۔ اس مقام پر پہنچتے ہی گاڑی خراب ہو گئی۔ اسے گاڑی خراب ہونے پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کرتا بھی تو کیا۔ گاڑی کا انجن چیک بھی کیا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تھک ہار کر وہ اندر آ گیا۔ تھکن کے باعث سیٹ پر لیٹ گیا۔ سب قبروں سے مردے نکل آنے پر سب نے مل کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ رو رہے تھے جیسے وہ کسی شدید تکلیف میں ہوں۔ یہ منظر فلم بند ہونا چاہیے۔ یہ اوریجنل منظر لوگوں کے لیے حیرت کا باعث بنے گا اور لوگ پسند بھی کریں گے، اس نے خود کلامی کی۔ ٹی وی چینل پر انوکھی نوعیت کی کہانیاں اور واقعات دینے والے رپورٹر کا نام بنتا ہے۔ بڑے بڑے چینل اچھی آفر بھی دیتے ہیں۔ اس مواقع کو جو رپورٹر گواتے نہیں ہیں اور آفر قبول کر لیتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں، جو گوا دیں وہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بننے کے چانس بہت کم ملتے ہیں۔ نزاکت اپنے کام میں ماہر ہو جانے پر اب وہ کسی بڑے ٹی وی چینل پر کام کرنا چاہتا تھا۔ نزاکت نے اپنا کیمرہ سنبھالا اور ریکارڈنگ شروع کر دی۔ مردے چیخنے چلانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گلے بھی مل رہے تھے۔ یہ سلسلہ تھوڑی دیر چلتا رہا، پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ ایک خالی میدان میں بیٹھ گئے۔ وہ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر رہے تھے، لیکن دور ہونے کے سبب اس تک ان کے بات کرنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس لیے مطمئن تھا کہ ان مردوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں کیمرے میں ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی یہ سٹوری تہلکہ مچا دے گی۔ اس نے سرسری طور پر ریکارڈ منظر کو دیکھا اور مطمئن ہو گیا۔ فجر کی اذانیں سنائی دینے پر مردے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے۔ مردوں کے قبروں میں جانے پر ان کی قبریں ایسی ہو گئیں کہ جیسے وہ پھٹی ہی نہیں تھیں۔ وہ بھی دوبارہ سے سو گیا۔ صبح ہونے پر نزاکت نے موبائل سے مستری کو بلا لیا۔ مستری نے تھوڑی کوشش کر کے کار کو ٹھیک کر دیا۔ نزاکت گاڑی چلاتے ہوئے اپنے گھر آ گیا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ اس کی مردوں والی سٹوری تہلکہ مچا دے گی۔ آفس پہنچنے پر نزاکت بہت خوش تھا۔ وہ جب اپنی ٹیبل پر بیٹھا تو حشام اس کے نزدیک آیا۔ لگتا ہے تمہارا سفر اچھا کٹا ہے۔ جس کام سے گیا تھا وہ کام بھی ہو گیا۔ راستے میں ایسی اچھی سٹوری ملی ہے، دل خوش ہو گیا ہے، جو میرے کیریئر کی شاندار سٹوری ثابت ہوگی، نزاکت نے کہا۔ کیا واقعی؟ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ پھر تو ہمیں کھانے کی تیاری کر لینی چاہیے، سلیم نے کہا۔ ترقی ہونے دو، مٹھائی بہت، جتنی بولو گے اتنی کھلا دوں گا، نزاکت نے کہا۔ تمہاری بات سے لگ رہا ہے تہلکہ خیز سٹوری ہاتھ لگی ہے تمہارے، رضوان نے کہا۔ ہاں، ایسی ہی بات ہے۔ چینل کے نیوز روم میں سب لوگ جمع تھے۔ سب نزاکت کی سٹوری دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب اس نے سٹوری دیکھنا چاہی، وہ دک سا رہ گیا۔ اس کے کیمرے میں مردوں والی ویڈیو موجود نہیں تھی۔ اس نے کیمرے کی میموری میں ویڈیو کو خوب تلاش کیا،
مگر ویڈیو ایسے غائب تھی جسے بنا ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا نزاکت؟ سلیم نے پوچھا۔ وہ اسٹوری کیمرے میں نہیں مل رہی۔ ویڈیو بنا کر تم نے اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا کہ ویڈیو کیمرے میں محفوظ ہو گئی ہے؟ تسلیم نے پوچھا۔ ہاں، میں نے چیک کر لیا تھا۔ پھر اس میں کیوں نہیں ہے؟ حشام نے کہا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہماری مٹھائی ماری گئی، سلیم نے کہا۔ تمہیں مٹھائی کی پڑی ہے؟ میرا کام خراب ہو گیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم دوبارہ وہاں جاؤ اور جا کر دوبارہ ریکارڈ کر لو؟ حشام نے کہا۔ ہاں، یہ ممکن تو ہے، نزاکت کہنے لگا، لیکن یہ ضروری تو نہیں وہ واقعہ دوبارہ رونما ہو۔ جب ویڈیو کیمرے میں محفوظ نہیں رہی تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اسے دوبارہ بنایا جائے۔ سلیم نے پوچھا، ویسے وہ اسٹوری تھی کیا؟ نزاکت نے جواب دیا، میرے بتانے پر کوئی یقین نہیں کرے گا، لیکن دیکھ لینے پر یقین کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کوئی خاص ہی اسٹوری ہے، سلیم نے کہا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، نزاکت نے جواب دیا۔ کام سے فارغ ہو کر رات میں نزاکت نے کار کا رخ اسی مقام کی طرف کر لیا جہاں وہ قبرستان تھا۔ قبرستان سے کچھ فاصلے پر کار روک لی۔ سیٹ پر وہ اس طرح لیٹ گیا جیسے سو رہا ہو۔ خاصی دیر گزر جانے پر وہ واقعہ رونما نہیں ہوا جس کا وہ منتظر تھا۔ انتظار کرتے ہوئے فجر کی اذانوں کی آوازیں آنے لگیں۔ مایوس ہو کر نزاکت سو گیا۔ صبح ہونے پر وہ گھر لوٹ آیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس دن ایسی کیا بات ہوئی جو اس نے ایسا منظر دیکھ لیا۔ اس کا ذہن یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ آفس میں بھی نزاکت چپ چپ تھا۔ اسے اپنی اسٹوری ضائع ہونے پر سخت افسوس ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے نزاکت، آج کوئی لطیفہ نہیں، بالکل چپ چپ ہو، سلیم نے کہا۔ دل نہیں چاہ رہا، نزاکت نے کہا۔ نزاکت کو اسٹوری ضائع ہونے کا صدمہ ہے، اس لیے خاموشی ہے، حشام نے کہا۔ تم نے درست کہا، بات کچھ ایسی ہی ہے۔ کیا تم رات کو وہاں نہیں گئے؟ سلیم نے پوچھا۔ گیا تھا، پھر کیا ہوا؟ مایوسی۔ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ میرے بتانے پر تم یقین نہیں کرو گے۔ یقین کر لیں گے، تم بتاؤ تو صحیح۔ اس رات میری ایک قبرستان کے قریب کار خراب ہو گئی۔ کوشش کی گاڑی ٹھیک ہو جائے، لیکن ٹھیک نہ ہونے پر میں کار میں ہی سو گیا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھل جانے پر میں نے عجیب منظر دیکھا۔ قبرستان کی قبریں خود بخود پھٹنے لگیں۔ قبریں پھٹنے لگیں؟ سب چونکے۔ ہاں، قبریں پھٹنے لگیں۔ وہ حیرت زدہ ہو کر ان قبروں کو دیکھنے لگا۔ یہ تو بڑی دلچسپ اسٹوری معلوم ہو رہی ہے، سلیم نے کہا۔ جو قبریں پھٹی ان میں سے مردے نکلنے لگے۔ مردے نکلنے لگے؟ حشام پھر چونکا۔ ہاں بھائی، یہی تو چونکنے والی بات ہے۔ قبر سے باہر آ کر انہوں نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، نزاکت نے بتایا۔ یہ اسٹوری ہمارے چینل سے ہی چلنا چاہیے تھی، اس کے چلنے سے تہلکہ مچ جاتا، حشام نے کہا۔ مٹھائی بھی کھانے کو مل جاتی، سلیم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یہاں اتنا اہم موضوع چل رہا ہے اور تمہیں مٹھائی کی پڑی ہوئی ہے، حشام نے کہا۔ ارے بھائی، اتنی اچھی اسٹوری چینل سے چلنے پر مٹھائی کھانا ہمارا حق تو بنتا ہی ہے نا، سلیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا مشورہ مانو گے؟ حشام نے کہا۔ ہاں بولو۔ ایسا محسوس ہوتا ہے قبریں روز نہیں پھٹتی، کوئی مخصوص رات ہوگی جس میں ایسا ہوتا ہوگا، حشام نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہوگا، حشام نے کہا۔ ہم چھوٹی چھوٹی اسٹوری کے لیے کئی دن لگا دیتے ہیں، پھر یہ تو بڑی اسٹوری ہے۔ میں ہر رات جا کر اس راز کو جاننے کی بھرپور کوشش کروں گا، کس دن یہ واقعہ ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، نزاکت نے کہا۔ نزاکت کئی راتوں تک وہاں جاتا رہا۔ ہر روز وہ یہ امید لگا کر جاتا رہا، لیکن وہ جو منظر دیکھنا چاہتا تھا نہ دیکھ سکا۔ وہ جمعرات کا دن تھا۔ آج اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ قبرستان جائے۔
اس کا مایوس ہو جانا فطری بات تھی۔ دوستوں کے کہنے پر وہ چلا آیا۔ اچانک اس کے سامنے وہی منظر آ گیا جس کی وجہ سے وہ کافی بے چین تھا اور وہ روزانہ یہاں آ رہا تھا۔ قبرستان کی قبریں پھٹنا شروع ہو گئیں، کفن میں لپٹے مردے باہر آنے لگے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مردوں کو دیکھنے لگا۔ سب نے مل کر رونا چیخنا شروع کر دیا۔ ان کا رونا اس بات کی گواہی دے رہا تھا وہ سخت تکلیف میں ہے۔ نزاکت نے کیمرہ سنبھال لیا، ان کی مووی بنانے لگا۔ کچھ دیر گزرنے پر مردوں نے رونا بند کر دیا۔ ایک مردے نے نزاکت کو آواز دی، نزاکت ادھر آ جاؤ۔ وہ اپنے پکارے جانے پر چونکا۔ نزاکت کو محسوس ہوا کہ اسے وہم ہوا ہے، لیکن مردے نے اسے پکارا، دوبارہ پکارا۔ مردے کے پکارنے پر نزاکت کو خوف محسوس ہوا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ نزاکت آ بھی جا ورنہ ہم تمہارے پاس آ جاتے ہیں، مردے نے کہا۔ نزاکت کے لیے ان کے پاس جانا ضروری ہو گیا، ورنہ وہ اس کے پاس آ جاتے۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گیا۔ گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، مردے نے کہا۔ نزاکت بری طرح گھبرایا ہوا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان سے کیا بات کرے۔ تم ہماری ویڈیو پہلے بھی بنا چکے ہو، لیکن اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ ویڈیو بنانے کے باوجود تمہارے پاس ویڈیو نہیں تھی۔ نزاکت نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوا ہے، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ نزاکت نے پوچھا۔ ہماری ویڈیو نہیں بن سکتی، لیکن میں نے جو بنائی تھی وہ ضائع بھی ہو گئی۔ ہاں ایسا ہی ہوا ہے، ہماری ویڈیو بنانے میں وقت ضائع نہیں کرو۔ یہاں سے ویڈیو بنا کر لے جاؤ گے اور دفتر میں وہ ویڈیو موجود نہ ہوگی، دوسرے مردے نے کہا۔ دفتر کے ساتھی تمہاری ذہنی حالت پر شک کریں گے، تیسرے مردے نے کہا۔ مردے درست کہہ رہے تھے، مردوں کی ویڈیو نہ دکھنے پر وہ اس کی دماغی حالت پر شک کرتے۔ میں اسے اچھی سٹوری سمجھ کر چینل پر چلانا چاہتا تھا، نزاکت نے جواب دیا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ہم تمہیں نظر نہیں آ سکتے، لیکن ہماری خواہش پر ہی ایسا ہوا ہے کہ تمہیں ہم نظر آئے، مردے نے بتایا۔ اگر تمہاری خواہش نہ ہوتی تو مجھے نظر نہیں آتے؟ ہاں بالکل یہی بات ہے، مجھے کیوں نظر نہیں آتے؟ جب ہم زندہ تھے بہت برے انسان تھے، انسانوں کو تنگ کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ ہمارے کام تھے۔ زندگی میں کبھی توبہ کی مہلت ہی نہیں ملی، نزاکت نے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، موت کیسے ہوئی؟ گاؤں کے لوگوں نے ہم سے تنگ آ کر ہمارا پیچھا کیا اور ہمارے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ ہمارا اور ان کا مقابلہ ہوا، لیکن تعداد میں وہ زیادہ تھے، اس لیے انہوں نے ہمارا کام تمام کر دیا۔ راتوں رات قبریں کھود کر ہماری تدفین کر دی گئی۔ ان کو خطرہ تھا کہ پولیس کو خبر نہ ہو جائے۔ پولیس کو خبر ہونے سے کیا ہو جاتا؟ نزاکت نے پوچھا۔ پولیس ہم سے ملی ہوئی تھی، ہم ان کو ماہانہ خرچہ دیتے تھے۔ ہمارے مارے جانے سے ان کی آمدنی ختم ہو گئی تھی، اس لیے پولیس گاؤں والوں سے انتقام لینے کو ان پر ذیلی مقدمات بنا سکتی تھی۔ اس لیے مقدمات سے بچنے کو گاؤں والوں نے ہماری نماز جنازہ نہیں پڑھائی، ایسے ہی تدفین کر دی۔ یہ کفن پھر کیوں پہنا ہے؟ پولیس کو دھوکہ دینے کی غرض سے۔ اگر پولیس کسی قبر کو کھول بھی لے تو یہی سمجھے کہ یہ عام بندے کی قبریں ہیں جن کی باقاعدہ سے تدفین ہوئی ہے۔ ان کا مقصد پولیس کو بیوقوف بنانا تھا، نزاکت نے کہا۔ ہاں اس میں وہ کامیاب بھی رہے۔ رات میں یہ کام ہو گیا اور پولیس کو پتہ بھی نہیں چلا، مردے نے بتایا۔ تم کو مجھ پر ظاہر کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں اپنے کاموں پر سخت شرمندگی ہے۔ ہم اپنی قبروں میں سکون سے نہیں رہ سکتے، راتوں میں چیخو پکار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگتے ہیں۔ اب مرنے کے بعد معافی کا وقت گزر گیا، اس لیے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ بس ایک امید ہے کہ تم ہمارے کام آ سکتے ہو۔ نزاکت نے پوچھا، کس طرح؟ مردے خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن
زندہ لوگ ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ زندہ لوگ ہماری مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہمارے نام سے پیسہ خیرات کر سکتے ہیں، ہمارے نام سے کہیں پانی کی سبیل لگوا سکتے ہیں۔ سمجھ گیا، مرحومین کی بخشش کے لیے بہت سے کام ہیں، لیکن تم نے اتنے گناہ کیے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی؟ نزاکت نے پوچھا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جسے چاہے بخش دے۔ انسان کا کام ہے اس کی خوشنودی حاصل کرے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے، مردے نے کہا۔ بے شک ایسا ہی ہے، میں تم لوگوں کو اس اذیت سے نجات دلاؤں گا، نزاکت نے کہا۔ وہ کچھ دیر وہاں وقت گزار کر چلا آیا۔ نزاکت نے ان کے نام سے خیرات بھی کی اور نماز میں دعائیں بھی کی۔ ایک ہفتہ گزرنے پر نزاکت قبرستان گیا۔ مردے اس کے کام سے خوش تھے۔ نزاکت، تم سے ہمیں جو توقع تھی اس پر تم پورے اترے ہو، اس لیے ہم سکون میں آ گئے ہیں، مردے نے بتایا۔ مجھ سے جو ہوا وہ میں نے کر دیا اور کرتا بھی رہوں گا، نزاکت نے کہا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر آ گیا۔ دوسری جمعرات کو اس کی مردوں سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تیسرے ہفتے بھی ایسا ہی ہوا۔ نزاکت سمجھ گیا مردے اس کے کام سے مطمئن ہیں، اس لیے اب ظاہر نہیں ہوں گے۔ اس کی مردوں سے ملاقات کو کئی برس گزر چکے ہیں۔ اب بھی جب نزاکت کا اس قبرستان سے جمعرات کی رات کو گزر ہوتا ہے، وہ کچھ وقت وہاں رک جاتا ہے، لیکن اسے وہ مردے نظر نہیں آتے۔